نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا اسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ نیا سال آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب اس دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں کہ یا رب تو اپنی رحمتوں کے ساتھ، اپنی مہربانیوں کے ساتھ، اپنے فضل اور کرم کے ساتھ نیا سال ہم سب کے لیے بہت مبارک فرمانا۔ ہم اس کیلنڈر کو بھی فالو کرتے ہیں، ہم لونار کیلنڈر کو بھی فالو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے دن ہیں، سب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو ہیں ہم اس کے طلبگار ہیں۔ یا رب ہم سب کے لیے اس کو بہت مبارک فرمانا، آمین۔ ہم آج کا سیشن شروع کرتے ہیں سورہ بقرہ کا آیت نمبر 130 سے۔ اچھا پہلے اسکرین شیئر کر لیتے ہیں آپ کے ساتھ انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اوکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ و اور من کون ہے جو یرغبو راغین باعث کے روٹ لیٹرز ہیں، یرغبو منہ موڑے، ان سے ملتی ملت طریقے، ابراہیم علیہ السلام کے، الا مگر، من جس سے صفیحہ ناقص ثابت کیا، نفسہ اپنے آپ کو، و اور لا البتہ، قد تحقیق، استفی نہ ہو، استفی اس کے روٹ لیٹرز ہیں صاد فا یا پھر صاد فا واو۔ استفی چن لیا تھا، نہ ہم نے ہو اس کو، کس کو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، پھر دنیا فی میں دنیا و اور انا بے شک ہو وہ یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، فی الآخرتی آخرت میں، لا البتہ ضرور، ہوگا، مینل سے، صالحین نیک لوگوں میں سے۔ اور کون ہے جو منہ موڑے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے، مگر جس نے اپنے آپ کو ثابت کیا ناقص، اپنے آپ کو، اور البتہ تحقیق ہم نے چن لیا اس کو دنیا میں اور آخرت میں، وہ البتہ ضرور ہوگا نیک لوگوں میں سے۔ دیکھیے جو رغبت کا لفظ ہے یہ دو طرح سے یوز ہوتا ہے عربی زبان میں، اچھے معنی میں بھی اور برے معنی میں بھی۔ مطلب کہ اگر یہ رغبہ الا آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے طرف مطلب کہ کسی چیز کی طرف ملان ہونا، محبت ہونا۔ لیکن اگر رغبہ آئے ان
اس کے بعد ان آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ منہ موڑ لینا، کسی چیز سے متنفر ہو جانا، اس کی طرف اس کو چھوڑ دینا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کون ہوگا جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے منہ موڑے گا، سوائے اس شخص کے جس نے اپنی ہی نفس کو مطلب کہ بیوقوف بنایا یا ناقص ثابت کیا، اور البتہ تحقیق ہم نے تو ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا دنیا میں بھی، اور بے شک وہ آخرت میں تو ضرور نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ اس جب قالا کہا لہو اسے، یعنی کہ کس کو، ہو کی ضمیر کس کی طرف ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ ربو رب نے ہو اس کے، اسلم، یہ دیکھیں یہاں پر حمزہ کے اوپر زبر آئے ہے تو یہ اسلم یہاں پر ایک کمانڈ کیا جاتا ہے جب تو اس وقت یہ لکھا جاتا ہے اسلم کے فرما بردار ہو جا۔ قالا کہا، کس نے کہا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اسلم تو تا کے اوپر تو کی آپ دمہ ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ضمیر جو ہے یہ یعنی کہ میں، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں فرما بردار ہو گیا لیے ربی، رب کے، عالمین، تمام جہانوں کے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جب کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے کہ تم فرما بردار ہو جاؤ، تو انہوں نے کہا کہ میں، اے میرے رب، جہانوں کے رب، میں تیرے آگے فرما بردار ہو گیا، میں نے اپنے آپ کے سر تسلیم خم کر دیا۔ کیونکہ ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت ساری آزمائشیں ان کو شروع بچپن ہی سے سمجھے کہ جیسے انہوں نے ہوش سنبھالا آزمائشوں میں، ہم نے جیسے پچھلی دفعہ ڈسکس کیا تھا، رائٹ؟ تو یہاں پر جو آزمائش کا ذکر ہے کہ ان کی جو بہت بڑی آزمائش ہوئی تھی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر جو تھی تقریباً 87-88 ایئرس اولڈ تھے، جو بڑی دعاؤں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا کیا، اور ابھی اسماعیل علیہ السلام کی عمر تقریباً 13 ایئرس کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خواب میں دکھایا، اور نبیوں کا خواب تو خواب حکم ہوتے ہیں، سچے خواب ہوتے ہیں کہ بھی آپ ان کو قربان کریں، ان کو ذبح مطلب کہ قربانی دیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سر تسلیم خم کر سوری میرا گلا آج تھوڑا خراب ہے اس لیے میں آف کروں گی، تو پلیز بیئر ود می۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جیسے ہم نے ان کی یہ آزمائش کی تو انہوں نے فوراً اپنے آپ کو سر تسلیم خم کر دیا، اور جو اتنی چاہت سے، اتنی دعاؤں سے جو بیٹا اللہ تعالیٰ سے مانگ کر لیا، اس کو قربان کرنے کا حکم آیا تو انہوں نے فوراً اپنے آپ کو سر تسلیم خم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اتنا ہی اوبیڈینٹ اپنا بنا دے۔ ہم اس طرح کہتے ہیں نا کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہوں تو اس وقت دعائیں کے ساتھ ساتھ کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ وہ بڑا خوبصورت وقت ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے فرشتوں کو بھیجتے ہیں کہ بھی وہ بھی اس بندے کو ڈھانپ لیتے ہیں، اس محفل کو ڈھانپ لیتے ہیں، پھر وہ بھی دعائیں کرتے ہیں۔ تو اللہ اس لیے جو ہے ایک بہترین وقت ہوتا ہے جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوں یا سمجھ رہے ہوں تو ہم فوراً اپنے لیے بھی دعائیں کرتے رہیں۔ اور وصیت کی، سوادیا ہم نے پہلے بتایا تھا، وصیت کی بھی ساتھ ہا اس کے۔ دیکھیں وصیت چونکہ یہ فیمنن ہے تو یہاں پر ہا کی ضمیر آئی، ہو نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ وصیت کی بیہا ساتھ اس کے، ابراہیم علیہ السلام نے، بنی ہی یہاں پر بیٹوں آیا ہے کیونکہ ابن ایک، بنی ہی بہت سارے، تو اپنے بیٹوں کو ساتھ اس کے ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو، اور یعقوب نے، یا بنی یا، اے میرے بیٹو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے، استفا چن لیا ہے، لکم تمہارے لیے، الدینہ، دیکھیں یہاں پر ال آیا ہے تو دیٹ از پراپر ناؤن کہ الدینہ، کیونکہ اسلام ایک پراپر ناؤن ہے، دین پورے ایک دین کا نام ہے، خاص دین کا نام ہے، اس لیے چن لیا ہے تمہارے لیے دین کو، پس لا نہ، تموتنا تم مرنا، الا مگر، اور اس حال میں کہ انتم ہو تم مسلمان، یعنی کہ تم
اور اس چیز کی وصیت کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی کہا کہ اے میرے بیٹوں، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین اسلام کو چن لیا ہے، بس تمہیں اس طرح موت نہ آئے جب تک کہ تم اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ کیا یا کنتم تھے تم شہداء حاضر اس جب حاضرہ آ رہی تھی یعقوب کو الموت موت، اس جب قالا کہا اس نے لیے بنی ہی اپنے بیٹوں سے، ماں کس کی تعبدنا تم عبادت کرو گے، من بعدی میرے بعد، قالو انہوں نے کہا نعبدو ہم عبادت کریں گے، الہ کی کا تیرے، و اور الہ کی یا معبود کی، آباؤ اجداد کا تیرے۔ ابراہیم وہ کون تھے؟ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، یعنی کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کی، اور الہن جو الہ واحدن ایک کی، و اور نحن ہم لہو اس کے مسلمون فرما بردار ہیں۔ پہلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وصیت کی، ٹھیک ہے، پھر ان کے حضرت یعقوب علیہ السلام نے وصیت کی اپنے بیٹوں کو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین اسلام کو چن لیا ہے، اور تم دین اسلام پر ہی قائم رہنا، اور تمہاری موت بھی اس حالت میں آئے کہ تم مسلمان ہو۔ یہاں پر بھی ہم دعا کر لیتے ہیں کہ یا اللہ ہمارا بھی اختتام، ہماری اولادوں کا اختتام، ہمارے تمام مسلمان بہن بھائیوں، مسلمان عورتیں مرد، سب کا اختتام دین اسلام پر ہو، آمین ثم آمین۔ اچھا، پھر یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ یا تو تھے تم حاضر، یعنی کس کو کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ دیکھیں قرآن تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہا ہے نا، تو ان بتایا جا رہا ہے کہ آپ تو اس وقت موجود نہیں تھے نا، تو اس وقت یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت تھا، اور یعقوب علیہ السلام ہم نے دیکھا تھا، ہم سورہ یوسف میں ہم پورا یہ واقعہ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، کہ یعقوب علیہ السلام اور ان کے جو 12 بیٹے تھے، مطلب کہ انکلوڈنگ حضرت یوسف علیہ السلام، تو حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ مصر میں آ کے ان کو مطلب کہ وہاں پر ان کو حکومت میں ایک بہت بڑا آ کر بسے تھے، یہ پورا واقعہ ہے۔ تو اس طرح حضرت یعقوب اور ان کے جو 11 بیٹے تھے، باقی کے 11 بیٹے، وہ سب آ کے مصر میں جو ہے آ کے آباد ہو گئے تھے پھر، تو وہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت جب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں جو 12 بیٹے تھے ان سے یہ پوچھا کہ بھئی تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو کیا حضرت یعقوب کو کیا کوئی شک تھا؟ نہیں، ایسی بات نہیں تھی، لیکن بس جسٹ ٹو کنفرم کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، اور سب نے کہا کہ ہم تو آپ جو تیرا الہ ہے، ہمارے باپ یعنی کہ یعقوب علیہ السلام کو کہا کہ جو تیرا الہ ہے اور جو تیرے باپ دادا کا الہ ہے، ہم تو اسی کی عبادت کریں گے، کیونکہ حضرت یعقوب کے باپ حضرت اسحاق تھے اور دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، تو ہم تو اسی کی عبادت کریں گے، انہی کے الہ کی عبادت کریں گے، اور وہ الہ وحدہ لا شریک، ایک ہی الہ ہے جس کی ہم عبادت کریں گے، اور ہم اسی کے لیے فرما بردار ہیں، یعنی کہ ہم اللہ تعالیٰ ہی کے فرما بردار ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تل کا امتن، یہ ایک امت تھی۔ دیکھیں یہاں پہ بھی گرامیٹک پوائنٹ یاد کر لیں کہ چونکہ امت فیمنن ہے اس لیے تل کا آیا ہے، ذالکہ نہیں آیا۔ تل کا امتن، یہ ایک امت تھی، قد تحقیق خلط گزر گئی، خا لام وائس کے روٹ لیٹرز ہیں، لہا اسی کے لیے ہے وہ، ماں جو کسبت کمایا اس نے، دیکھیں لہا اسی لیے آیا بیکاز آف امت، لہا آیا لہو نہیں آیا بیکاز آف بینگ فیمنن، ماں کسبت جو اس نے کمایا، وا اور لکم تمہارے لیے ہے، ماں جو کسب تم نے کمائی کی، وا اور لا نہیں تسألونا تم سوال کیے جاؤ گے، اب ماں یہ ان اور ماں جو تھا ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں اس کے بارے میں، جو کانو وہ تھے یا عمل کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ایک امت تھی، کون سی امت تھی؟ حضرت ابراہیم کی، پھر ان کے بیٹے اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کی، پھر ایک امت تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی، پھر ان کے 12 بیٹے تھے ان کی امت تھی، پھر اس کے بعد کتنی امتیں آئیں، تو وہ ایک امت تھی ایک جو گزر گئی۔ اب جو انہوں نے کمایا، جو انہوں نے اعمال کی، وہ وہ خود رسپانسبل ہیں جو گزر گئے،
اب تم جو کرو گے تم رسپانسبل ہو جو تم کرو گے، نہ تو تم سے سوال کیا جائے گا ان کے بارے میں، نہ ان سے سوال کیا جائے گا تمہارے بارے میں، ٹھیک ہے۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، کونو، ہو جاؤ، کنہوں نے کہا یعنی کہ جو مطلب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو امت تھی جو گزر گئی، تو یا جو ابھی بھی جو مطلب جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ کونو، ہو جاؤ تم، یہودن، یہودی، او یا نصارا، نصرانی یا عیسائی، تہتدو، تو تم ہدایت پا جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ کل کہہ دیجئے نہیں، بلکہ ملتا، طریقہ، ابراہیم علیہ السلام کا، حنیفاً، جو یکسو تھے، اور ماں نہیں، کانا، تھے وہ، من المشرکین، مشرکوں میں سے، کیونکہ یہود و نصارہ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے نا سارے، تو مسلمانوں کو کہتے تھے کہ جب تم بھی یہودی یا نصرانی بن جاؤ تو تم ہدایت پا جاؤ گے، تمہارا انجام اچھا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان کی کریکشن کر رہے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو مشرک نہیں تھے، نہ وہ تو یکسو تھے، پورے کے پورے فوکسڈ تھے۔ یکسو کا مطلب ہوتا ہے، حنیفہ کا مطلب یکسو، یعنی کہ پورے کے پورے فوکسڈ، کیونکہ ان کی تو پوری زندگی ٹرائلز میں گزری، پوری زندگی ان کی آزمائشیں ہیں۔ اور ابھی ہم نے پڑھا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرما بردار ہو جاؤ، انہوں نے کہا میں نے اپنا سر تسلیم خم کر دیا۔ ان کی اولاد نے بھی یہی کہا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام جو ان کے پوتے تھے انہوں نے بھی یہی کہا، پھر ان کی اولاد نے بھی یہی کہا کہ مطلب کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، ہم بھی اسی کے اللہ کی عبادت کریں گے، اور اس کے آباء و اجداد یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کی الہ کی عبادت کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہود و نصارہ کیسے ہدایت پا سکتے ہیں، اور وہ کیسے اپنے آپ کو تو لنک کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فالوورز میں سے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تو یکسو تھے، پورے کے پورے فوکسڈ تھے، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے، تو وہ تو مشرکوں میں سے نہیں تھے، تو تم کیوں شرک کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ قولو، تم سب کہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اب یہی سب مسلمانوں کو، تو تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، بلکہ مسلمانوں کو خاص طور پہ تم سب کہو، آمنا، کہ ہم ایمان لائے، باللہ، بھی ساتھ، اللہ کے، اور ما، جو انزلہ، نازل کیا گیا، الی، طرف، نہ ہمارے، اور ما، جو انزلہ، نازل کیا گیا، طرف، الی، نازل کیا گیا، الی، طرف، ابراہیم کے، اور اسماعیل، و اسحاق، اور اسحاق کے، و یعقوب، اور یعقوب کے، والاسباطی، اور اولاد یعقوب، اسباط کہتے ہیں سب، مطلب کہ اولاد یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اور ماں، جو اوتیا، دیے گئے، موسیٰ، اور عیسیٰ، اور ماں، جو اوتیا، دیے گئے، نبیون، انبیاء، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، لا، نہیں، نفرقو، ہم فرق کرتے، بینا، درمیان، احدن، کسی ایک کے، منہم، ان میں سے، اور نحنو، ہم، لہو، واسطے اسی کے، مسلمون، فرما بردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ تم سب یہ کہو کہ ہم سب اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یہود و نصارہ اور مسلمان اور تمام کے تمام لوگ، کہ ہم تو صرف اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، اور کس پر ایمان لاتے ہیں، جو نازل کیا گیا ہماری طرف، یعنی کہ قرآن پاک جو نازل کیا گیا مسلمانوں کی طرف، ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام پر، یعنی کہ ان کے صحیفوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں، وہ اسماعیل علیہ السلام، اور اسحاق، اور یعقوب، اور اولاد یعقوب، اور عیسیٰ، اور موسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام، اور تمام انبیاء کی اوپر جو کتابیں ہیں رسولوں پر، اور جو ان کے اوپر نازل کی گئی کتابیں، ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہم نہیں
نہیں فرق کرتے کسی ایک کے بارے میں بھی، اور ہم سب اسی کے فرما بردار ہیں، اللہ ہی کے فرما بردار ہیں، کیونکہ تمام انبیاء جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے میسنجرز ہیں، اور ہم سب پر بلیو کرتے ہیں تمام کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہیں، اور ہم تمام کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ سارے جو ہے یہاں پر ایمان کی پختگی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ایمان باللہ، ایمان بالرسول، ایمان بالکتاب، یہ ساری تمام کے تمام چیزوں کو یہاں بتایا جا رہا ہے۔ اور پھر خاص بات بتائی جا رہی ہے کہ ہم نہیں تفرقہ کرتے کسی ایک نبی کے بارے میں بھی، اور ہم سب کے سب اللہ کے فرما بردار ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہود نے حضرت حضرت عیسیٰ علیہ السلام بعد میں آئے تو ان کو نہیں مانا، ان کی جو نیو ٹیسٹیمنٹ تھی، جو بائبل تھی، اس کو نہیں مانا، یعنی کہ انجیل کو نہیں مانا۔ پھر جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے بھی مطلب یہود اور نصارہ نے دونوں نے حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانا، اور پھر ان کی قرآن پاک کو نہیں مانا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ ہم سب کے سب جو ہے اگر ہدایت پانا چاہتے ہو تو سب کے سب یہ کہو کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس سے پہلے ہم تمام ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام اور تمام کے تمام انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں، اور تفرقہ نہیں کرتے۔ دیکھیں، ایک ہے فضیلت اور ایک ہے تفرقہ، ہم فرق کرنا، ایک ہے فضیلت دینا، ایک ہے فرق کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں جب ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ ہی کے آخری اس میں سورہ تھرڈ پارہ جب شروع ہوتے ہیں تو اس میں کیا آتے ہیں؟ تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ رسول ہیں، ہم نے فضیلت دی بعض کو بعض پر۔ فضیلت اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو کچھ فضیلت دی، کسی کو کچھ فضیلت دی، رائٹ؟ لیکن تفرقہ کیا چیز ہوتی ہے کہ ایک نبی کو ماننا اور ایک کو نہ ماننا، یہ ہے تفرقہ، تفریق کرنا، یعنی کہ مائنس کر دینا۔ تو یہ چیز جو ہے نا، یہ اسلام کے پھر وہ بھی مطلب باؤنڈری میں سے نکل جاتے ہیں، جو اس چیز پہ جو ایک نبی کو مانے اور دوسرے کو نہ مانے۔ تو اسلام کا نام کیا؟ مسلمان کیا ہے؟ جو تمام انبیاء کو مانے، کسی ایک کو بھی بیچ میں سے نہ نکالے، پھر اس کا ایمان لانا کمپلیٹ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ آیت نمبر 137، واپس ان اگر آمنو وہ ایمان لائیں، مثلی مانند اس کے، ماں جو آمن تم ایمان لائے تم، یعنی کہ اگر وہ ایمان لے آئیں یا یہود و نصارہ ایمان لے آئیں آپ تمہاری طرح جیسے تم ایمان لائے ہو، بھی ساتھ اس کے، فقد تحقیق اہتدو، تو وہ ہدایت پا گئے۔ پس ان اگر تولو وہ منہ پھیریں، پس انما تو بے شک، ہم وہ، فی میں شقاق زد میں ہے، پس سا ان قریب، یکفی کافی ہوگا، کا تمہیں تجھے، ہم ان کی طرف سے، فَسَيَكْفِيكَهُمْ، بس ان قریب کافی ہوگا تجھ کو ان کی طرف سے، اللہ، اور ہوا وہ السمیع، سب کچھ سننے والا، العلیم، خوب جاننے والا ہے۔ اب مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر وہ بھی تمہاری طرح مطلب کہ یہود و نصارہ ایمان لے آئیں جیسے تم ایمان لائے ہو، تو بس پھر وہ تحقیق تو شورلی وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ لیکن اگر وہ منہ پھیرتے ہیں اس بات سے، اور وہ جو ہے ضد بازی کی وجہ سے ایک نبی کو مانتے ہیں اور ایک کو نہیں مانتے، ایک کتاب کو مانتے ہیں دوسری کو نہیں مانتے، تو پھر تمہیں ان کی مخالفتیں، ان کی تکلیفیں، ان کی جو تمہارے اگینسٹ وہ جو بھی پلانس کرتے ہیں اور تمہیں جو بھی تکلیفیں ہوتی ہیں اس وجہ سے،
وہ تمہیں ان کے لیے تمہیں بچانے کے لیے ان ساری چیزوں سے، ان کی مخالفتوں سے بچانے کے اللہ کافی ہے. یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں ان کی نہ تو حجتیں تمہیں کوئی تکلیف دے نقصان پہنچا سکتی ہیں، اور نہ ہی تمہیں ان کی مخالفتوں کا کوئی ڈر ہونا چاہیے، کہ تمہاری حفاظت کے لیے صرف اللہ ہی کافی ہے. اور کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. اس میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے، تو اس میں ایک خاص بات کی طرف اشارہ ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. تو بس یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بتا ہی دیا، ہم مسلمانوں کے لیے بھی یہ اس میں بہت بڑا لیسن ہے کہ ہمیں بھی اپنے دین کو کمپرومائز نہیں کرنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے دین کو کمپرومائز کرنے والے نہیں تھے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو شیورٹی دے دی کہ اللہ تمہارے لیے کافی ہے، وہ تمہاری حفاظت کرنے والا ہے. اسی طرح آج ہم مسلمانوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی یہ گارنٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بھروسہ ہمارے لیے بہت ہے کہ ہم اپنے دین کو دنیاوی مقصد کے لیے کمپرومائز نہیں کر سکتے. کیوں؟ کسی کے خوف سے مروب ہو کے یا کسی کی وجہ سے مروب ہو کے ہم اپنے دین کو کمپرومائز نہیں کر سکتے. ہمارا بھروسہ کیا ہے کہ ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی ہے کہ اللہ تمہارے لیے کافی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے. میں ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز یہاں پہ بتانا بھول گئی، جو ہم نے کہا تھا نا کہ آیت نمبر 132 میں کہ تم مسلمان نہ ہونا کہ تمہارے لیے صرف ہرگز تمہیں موت نہ آئے اس حالت میں کہ تم جو ہے مسلمان کی حالت میں مرو. آیت نمبر 132 میں، اس میں میں 3 آیات کا ریفرنس دینا چاہتی ہوں جو میں پیچھے مس کر گئی، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اسی بات کو سورہ آل عمران میں بھی بتایا کہ آیت نمبر 102 میں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اور یہ آیت ہر جمعے کے خطبے میں پڑھی جاتی ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس سے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم کو موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو. تو یہ دلیل ہے ہمارے لیے کہ ہمارے دل میں صرف اور صرف اللہ کا تقوی ہو تو وہ کافی ہے ہمارے لیے. ٹھیک ہے، پھر اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 19 میں فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک تمہارے لیے دین سے اللہ کے نزدیک صرف اور صرف اسلام ہے. کیونکہ دیکھیں یہاں پہ امریکہ میں رہتے ہوئے ہمارے بچے، جب اللہ کا شکر ہے بچے تو سمجھ آ جاتی ہے جن کو، لیکن ینگ بچے جب ہوتے ہیں، جب وہ اسکول میں جاتے ہیں، ڈفرینٹ مذاہب کے لوگ پڑھتے ہیں اسکولوں میں، اور پھر جب ان کا ڈسکشن بھی ہوتا ہے تو وہ کیا آ کے بڑے کامن کویشچن کیا جاتا ہے پیرنٹس سے کہ آپ کو کیسے پتا کہ صرف اسلام ٹھیک دین ہے، یہودی مطلب کہ جوڈائزم بھی اچھا دین ہے، اس میں کیا مطلب ہم لوگ وہ کیوں نہیں فالو کرتے، یا پھر اس جو کرسچینٹی میں وہ بھی تو اللہ کی طرف سے آیا ہوا دین ہے تو اس کو کیوں نہیں وہ کرتے. تو دیکھیں یہ دلیل اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آپ کیسے کہتے ہو کہ اسلام ایک بس صحیح دین ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا سورہ آل عمران میں آیت نمبر 19 میں کہ یقیناً ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے مزید سورہ آل عمران میں 85 آیت میں فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ اللہ تعالیٰ جو کوئی اسلام کے سوا کوئی اور دین کو فالو کرے گا، اختیار کرنا چاہتا ہے تو اس سے وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. تو یہ دلیلیں ہیں کہ اسلام از دا ٹرو ریلیجن. کیوں؟ کیونکہ اسلام از دا وے آف لائف. اس میں ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں تو ہمیں یہ بات ہمیں پتہ ہوگی تو ہم اپنے بچوں کو بتائیں گے نا. تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دین اسلام کو چوز کیا ہے اپنے لیے کہ اللہ کے نزدیک اور صرف دین اسلام ہی کو قبول کرنے والا ہے اللہ. جو رب ہے، جو مالک ہے، جس کے آگے ہم نے جانا ہے، اسی نے جب ہمیں بتا دیا تو ہم کون ہوتے ہیں کہ کوشچن کریں، رائٹ؟
एक बहुत अच्छा पॉइंट था जो मुझसे मिस हो गया था, तो मैंने आपको कंफर्म कर दिया। चलिए अब वापस आज इस आयत की तरफ आ जाती हैं कि आयत नंबर जो हम तिलावत कर रहे थे, कि जो आगे फिर ये समझ आ गई ना कि अल्लाह ताला ने फरमा दिया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और हम सबको भी कि अल्लाह ताला काफी है, वो सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ देखने वाला है। आयत नंबर 138, सिबगतुल्लाही, सिबगा कहते हैं रंग को, अल्लाह ही अल्लाह का, रंग अल्लाह का, व और मन कौन, अहसनु ज्यादा अच्छा है, अहसनु ज्यादा अच्छा है, मिनल्लाही अल्लाह से, सिबगतन रंग में, व और नहनु हम लहू उसी के आबिदून इबादत करने वाले हैं। यहाँ पे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह का देखिए, जब हम इंसान किसी से मोहब्बत करता है तो वो क्या कहता है कि वो उसके रंग में रंगा गया, राइट। तो अल्लाह सारे दुनिया की जो जितनी भी मोहब्बतें हैं वो तो मतलब सारे रंग जो हैं कच्चे रंग है, राइट। अल्लाह का रंग ही पक्का रंग है। जब हम अल्लाह ताला से इतनी मोहब्बत करें कि हम उसके रंग में रंगे जाएं, जो वही मतलूब है, वही माबूद है, वही उसी की इबादत करते हैं और उसी को हम वो उस हमारी इबादत ही वो चाहता है, उसको मतलूब है, राइट। तू ही राजी, हम तुझी से तेरी ही इबादत करते हैं, सिर्फ तुझी से मदद मांगते हैं। ये अल्लाह का रंग है और यही पक्का रंग है। और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं और किसका रंग अच्छा होगा अल्लाह के रंग से। तो अल्लाह ताला से यहाँ पर भी हम दुआ कर लेते हैं फौरन कि अल्लाह ताला हमें तू अपने रंग में रंग दे, कि हम बस जो तुझे पसंद वो हमारी चाहत बन जाए, जो तुझे नापसंद हम उसको छोड़ दें, हमारे लिए वो उसको छोड़ना आसान हो जाए। क्यों? और हमारी नीयत भी खालिस हो कि हम सिर्फ और सिर्फ तेरे रंग में रंगे जाएं। आमीन। और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं व नहनु लहू मुस्लिमून, और हम उसी के इबादत करने वाले हैं। यहाँ पर एक और चीज हम देख लेते हैं। अच्छा, फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं 139 आय नंबर में, कुल कह दीजिए, यानी कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके फरमा रहे हैं अल्लाह ताला, कुल कह दो, आ क्या तू, तुम, हाजू, हाजिंग हम पहले भी बता चुके हैं, इसका मतलब झगड़ा करना ना हमसे, क्या तुम झगड़ते हो हमसे। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कह दो, क्या तुम झगड़ते हो हमसे, फिल्लाही अल्लाह के बारे में, वह हालांकि हुआ वही है, रब्बुना हमारा रब, वह और रब्बुकुम तुम्हारा रब, वलना और हमारे लिए हैं, आमालुना हमारे आमाल, व और लकुम तुम्हारे लिए हैं, आमालुकुम तुम्हारे आमाल, व और नहनु हम लहू उसी के लिए मुखलिसून मुखलिस हैं। अगर देखिए हम पीछे चले जाते हैं थोड़ा सा, कि पहली आयत जो खत्म हुई थी आयत नंबर 132, उसमें आया था वो नहनु लहू मुस्लिमून, और हम उसी के मुसलमान के। अल्लाह ताला ने फरमाया था कि जब उनसे वसीयत ली थी औलाद याकूब से, तो उन्होंने कहा था कि हम सिर्फ उस तेरे इलाह की जो जिसकी तुम इबादत करते हो हम उसी की इबादत करेंगे, जो तेरे आबा अजदाद का रब है, हम उसी के फर्मा बरदार, उसी के मुसलमान, उसी के फर्मा बरदार बंदे। फिर आयत नंबर 138 में फरमाया कि अल्लाह का रंग ही सबसे बेहतर रंग है और हम उसी की इबादत करने वाले हैं। यहाँ पर अल्लाह ताला यहाँ पर मुसलमान जो ईमान लाते हैं वो कहते हैं कि हमारा रब भी वही है, तुम क्यों झगड़ते हो हमसे। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आप उनसे कहें कि जो नॉन बिलीवर्स हैं, जो अभी ईमान नहीं लाए, कि तुम अल्लाह के बारे में हमसे क्यों झगड़ते हो, वो तो तुम्हारा भी रब है और हमारा भी रब है, तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल, हमारे लिए हमारे अमाल, हम तो उसी के मुखलिस बंदे हैं, हम तो खालिस उसी की इबादत करने वाले हैं।
تو یہاں پہ جو ہے پہلے فرمایا کہ ہم اسی کے فرما بردار ہیں، پھر فرمایا ہم اسی کے عبادت کرنے والے ہیں، بندگی کرنے والے ہیں، پھر فرمایا ہم اسی کے مخلص بندے ہیں، ہم صرف اور صرف اسی کی بات اسی کی پیروی کرنے والے ہیں، ہم کسی اور. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی بندگی، اس کے عقیدہ جو ہے یہاں پر کنفرم ہو گیا کہ ہمارے دل میں صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنا مسٹ ہے. دیٹس اٹ. اس میں کسی کو شریک چلانا ہی جو ہے وہ ہم شرک مشرک کے ظلم میں آ جاتے. تو یہاں پر ہمارے لیے ایک بہت بڑا لیسن ہے. ٹھیک ہے، دیکھیے اسی پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کیا فرمایا؟ من صلی یرائی فقد اشرکا ومن صام یرائی فقد اشرکا ومن تصدق یرائی فقد اشرکا. مسند احمد کی حدیث سے کیا مطلب کہ جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ خیرات کیا اس نے شرک کیا. تو یہ شرک جو ہے یہ کتنی مطلب کہ یہاں پر خالص ہونا اللہ تعالیٰ کے لیے یہ ہی سب سے زیادہ اللہ کو مطلوب ہے ہم سے، کہ ہم صرف اور صرف اسی کی بات، اس میں کسی کو شریک نہیں چڑھا سکتے. ہم کیوں مسلکوں میں پڑ جاتے ہیں؟ ہماری آئیڈینٹی ایک مسلمان کی آئیڈینٹی ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم صرف اور صرف مسلمان ہیں. ہم کیوں کہتے ہیں اپنے آپ کو، کیوں آئیڈینٹیفائی کراتے ہیں کہ ہم تو فلانے مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، ہم فلانے مسلک سے تعلق رکھتے ہیں. کسی مسلک کا ہم نے پڑھا، ہم نے مسلمانوں میں اتنے فرقہ کیوں آ گئے؟ فلانا دیوبندی ہے، فلانا ہے نقش بندی ہے، فلانا اہل حدیث ہے، فلانا کوئی شیعہ ہے. تو یہ کیوں؟ دیکھیں یہی بات تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر عنایات میں بالکل اوپن ہی لکھی ہوئی ہے. میں اپنی طرف سے تو کچھ بھی نہیں کہہ رہی، اوپن لکھا ہوا ہے کہ ہم اسی کے خالص بندے، ہم اسی کی خالص عبادت کرتے ہیں، اسی کے فرما بردار ہیں، ہم اسی کے مخلص ہیں. ہماری تو پھر یہ جو ہے یہ جو چیزیں ہماری آئیڈینٹیفیکیشن کیا ہونی چاہیے کہ وی آر مسلم، کہ ہم مسلمان ہیں. دیٹس اٹ. ہم جو اپنے آپ کو دوسری چیزوں کے ساتھ منسلک کیوں کرتے ہیں؟ تو یہ ہمارے لیے لیسن کی بات ہے، لینے کی بات ہے کہ ہمارا بس پوری کی پورا یہاں پر جو ہے عنایات میں اللہ تعالیٰ کا جو ہمارا عقیدہ ہے اس کو ہم نے، اگر خدا نخواستہ کسی کے عقیدے میں کوئی بھی جھول ہے تو وہ اپنے عقیدے کو درست کر لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ عنایات میں اوپنلی بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی خالص جو، کیونکہ دیکھیں حدیث بھی سامنے آ گئی کہ جس نے بھی دکھاوے کے لیے ریاکاری، ہمیں پتہ بھی نہیں، انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ ریاکاری کر رہے، لیکن جب انسان کے دل میں جب ایمان بہت زیادہ آ جاتا ہے نا، اس کو فوراً احساس ہو جاتا ہے، وہ ہر وقت اپنی نیت کو چیک کرتا ہے. تو نیت تو ایک چھپی ہوئی، جیسے آم کی گٹھلی ایک چھپی ہوئی ہے نا اندر، وہ کسی کو نظر نہیں آتی ہے، اسی طرح نیت انسان کے دل میں چھپی ہوئی اور صرف وہ اللہ جانتا ہے. تو ہمیں اپنی نیتوں کو آل دا ٹائم چیک کرتے رہنا ہے کہ ہماری نیت میں کوئی خلل نہ آ جائے، کیونکہ اگر خلل آ گیا تو ہمارا جو ہے ہمارا عقیدہ بگڑنے کا خطرہ ہے. ہم خدا نخواستہ ہمیں پتہ بھی نہ چلے اور ہم شرک کر بیٹھیں، تو شرک تو سب سے بڑا گناہ ہے، گناہ عظیم ہے، رائٹ. تو اس لیے اپنی نیتوں کو آل دا ٹائم چیک کرتے رہیں. اسی لیے حضرت عمر کہا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ سب سے مشکل کام ہر وقت اپنی نیت کو درست رکھنا ہے، کیونکہ خالص جو ہے وہ نیت ہی، انما الاعمال بالنیات. اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے. آگے چلتے ہیں آیت نمبر 140 میں. یا تقولون، تم کہتے ہو، انا بے شک ابراہیم و اسماعیل اور اسماعیل و اسحاق اور اسحاق و یعقوب اور یعقوب والاسباط اور اولاد یعقوب، کانو وہ سب تھے، ہودن یہودی، او یا نصارا. قل کہہ دیجئے، کیا تم اعلمو زیادہ جانتے ہو، یا اللہ جانتا ہے، اور من کون، اظلم زیادہ بڑا ظالم ہے، من اس سے جو
कतमा छुपाए शहादतन गवाही को, इंदहू जो उसके पास है, मिनल्लाही अल्लाह की तरफ से, वा और माँ नहीं, अल्लाहु अल्लाह बिगाफिलिन गाफिल, अम्मा उससे जो तामलूना तुम अमल करते हो। क्योंकि वो क्या कहते थे कि अगर तुम मतलब कि हमने पढ़ा ना कि वो क्या तुम कहती हो कि इब्राहिम और इस्माइल और इसहाक और याकूब और औलाद याकूब अलैहिस्सलाम सब जो अंबिया थे ये यहूदी या नसरानी थे। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि क्या तुम ज्यादा जानते हो या अल्लाह जानता है, जिसने पैदा किया जिन सबको वो जानते हैं। और उससे बड़ा कौन जालिम होगा जो शहादत जो गवाही को छुपाए जो अल्लाह ताला ने उनको दी है। इससे क्या मतलब कि किसको इशारा दिया जा रहा है, क्योंकि उलमा यहूद जो थे उनको पता था कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये गवाही मौजूद थी अल्लाह ताला की तरफ से कि एक नबी आने वाला है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले हैं। और वो सॉरी वो इंतजार भी कर रहे थे, मुंतजिर भी थे। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, अल्लाह ताला ने उनको मबूस फरमाया, तो उन्होंने उनका इनकार कर दिया, कुरान का भी इनकार कर दिया। तो उन्होंने इस गवाही को छुपा लिया जो यहाँ पर बताई जा रही है कि और अल्लाह ताला फरमाए उससे बड़ा जालिम कौन शख्स होगा जो अल्लाह ताला की दी हुई की तरफ से कोई उसके पास गवाही मौजूद हो और वो उसको छुपा जाए। और बेशक अल्लाह ताला गाफिल नहीं है उनसे जो तुम अमल करते हो। तिल का ये उम्मतुन एक उम्मत थी, कद तहकीक खलत जो गुजर चुकी, लहा उसके लिए माँ जो कसबत कमाया उसने, व और लकुम तुम्हारे लिए माँ जो कसब तुम कमाया तुमने, व और ला नहीं तुस अनुना तुम सवाल किए जाओगे, अम्मा उस चीज के बारे में जो कानू थे वो या अमलूना अमल करते, यानी कि तुमसे नहीं पूछा जाएगा। वो एक उम्मत थी जिन्होंने छुपाया गवाही को, जिनके पास गवाही मौजूद थी, जिन्होंने कहा कि यहूद और नसरानी बन जाओ तो तुम हिदायत पा जाओगे। आज हम क्या कहते हैं कि तुम फलाना मसलक इख्तियार कर लो तो तुम हिदायत पा जाओगे। अल्लाह ताला तो इन्हें बता दिया कि मुसलमान कौन है, जो अल्लाह पर ईमान लाए, उसके रसूलों पर ईमान रखे, उसकी किताबों पर ईमान रखे और उसके साथ किसी और चीज को शरीक ना ठहराए। वही एक ये अकीदा बता दिया कि यही बिलीव्स हैं जो कि मुसलमान है, जो उसके फर्माबरदार और मुती बंदे हैं। और तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल और उनके लिए उनके अमाल। वो एक उम्मत थी जो गुजर चुकी, अब तुम्हें उनके बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम क्या करो, फिक्र करनी है तो अपने अमाल की फिक्र करो। तुमसे नहीं पूछा जाएगा कि उन्होंने क्या किया। हम बड़ा फिक्रमंद रहते हैं कि फलाने के बारे में क्या है, फलाने के बारे में कि उसने उसका क्या होगा। हम जज करने शुरू हो जाते हैं कि उसका तो अल्लाह ही हाफिज है, उसका तो फलाना है, वो फलाना बड़ा गुनाहगार है, फलाना बड़ा बख्शा है। हमें नहीं पता, हमें सिर्फ इतना पता है अल्लाह खूब जानते हैं, हर एक को अल्लाह जानता है। हमसे सवाल नहीं होना, मुझसे सवाल सिर्फ मेरे अमाल का होना है, आपसे सवाल सिर्फ आपके अमाल का होना है, हर बंदे से सवाल उसके अमल का होना है। किसी दूसरे बंदे के बारे में किसी और से नहीं पूछा जाएगा सिवाय उस शख्स के। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी लेसन की बात है कि हमें फिक्र होनी चाहिए तो सिर्फ अपने अमाल की फिक्र होनी चाहिए। दूसरों के अमाल की टोह में लेके हम दूसरों अपने ना तो एनर्जी वेस्ट करें और ना ही टाइम वेस्ट करें, क्योंकि अल्लाह ताला खूब जानता है। अल्लाह ताला किसी से गाफिल नहीं। अल्लाह ताला जो इंसान को फौरन नहीं पकड़ता वो सिर्फ इसलिए नहीं पकड़ता कि अगर कोई बहुत खराब हरकत बात भी करता है या खराब दुनिया में खराबियां भी करते हैं, अल्लाह ताला उनकी पकड़ क्यों नहीं करते? क्योंकि अल्लाह ताला बड़ा रहीम है, राइट। वो अल्लाह ताला हर इंसान को मोहलत देता है कि वो पलट आए, उसकी तरफ पलट आए। तो अल्लाह ताला जो है वो सब कुछ जानने वाला है। हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं। हमें किस चीज की फिक्र होनी चाहिए? मेरी, कि मैंने क्या करना है, मेरे अमाल का जवाब मैंने देना है। और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला बस इसी चीज की फिक्र लगा दे, क्योंकि इसी से हमारी जो है इख्तिताम अच्छा या बुरा हो सकता होगा, जिसका मतलब जो भी अंजाम होगा। तो ये बहुत मतलब फिक्र, वाकई में फिक्र करने की बात है कि अल्लाह ताला से दुआ करते हैं इस चीज के साथ कि अल्लाह ताला
ہمارے لیے ہماری جو اندر کی جو چیز ہے مطلب جو اسیس کرنے کی، کہ ہم بجائے دوسروں کو اسیس کرنے کے ہم اپنے آپ کو اسیس کریں، اور ہمارا عقیدہ جو ہے درست ہو، ہمارا جو خاتمہ بالخیر ہو، ہمارا خاتمہ اسی عقیدے کے ساتھ ہو کہ ہم اللہ وحدہ لا شریک ہی کو خالص اسی کی عبادت کریں، خالص اسی کی پیروی کریں، اور خالص طریقہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اسی کے مطابق ہمارے اعمال ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہوئے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمارا اختتام اچھا ہوگا، اس کے ساتھ ہی ہم آج کا یہ سیشن ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ایئر کے ساتھ ہمارا نیا سپارہ شروع ہوگا، نیا پارہ شروع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ہمارے جو بھی ہم نے ایفرٹس کیے چھوٹے موٹے سب قبول فرما لے، چھوٹی موٹی سی جو بھی ہم سے غلطیاں ہوئیں چھوٹی بڑی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے جو ہے جو بھی ہم پڑھتے ہیں اس پہ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔